اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ اور بھائی یہ چیزیں نہیں ہوتی، لوگ پوچھ رہے ہیں، پوچھتے رہے ہیں۔ لوگوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا۔ اپنی بیماریوں کو سمجھیں کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، یورک ایسڈ ہے، ان کا جو جوڑوں کا درد ہے، یہ گنٹھیا ہے۔ گنٹھیا کو ٹھیک ہونے میں 1.5 سال لگتا ہے، اس سے کم میں نہیں ٹھیک ہوتا۔ اور صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کریں، اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ باجی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے بتائیں۔ کل کو کوئی کہے گا ان کو جن آ جاتا ہے تو اس کا میں کیا کروں، مجھے بتائیں۔ کوئی کہتا ہے جگر کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے گردے کا، کوئی کہتا ہے، کوئی ثبوت ہے مجھے دیں۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ، کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں بچا سکتا اگر اللہ نے ٹائم پورا کر دیا، اور کوئی بندہ آپ کو مار نہیں سکتا اگر اللہ نے ٹائم آپ کا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان باتوں سے تو پریشان نہ ہو۔ جو آپ کی بیماری سامنے ہے اس کا علاج کریں۔ جو جنوں کی بیماری ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے گردے کا نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اتنی دفعہ تو بتایا ہے، ان کا گنٹھیا کا مسئلہ ہے۔ ایک یہ دل کی مریض ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں، یہ دوائیاں بھی لے رہی ہیں، اور گنٹھیے کے ساتھ ساتھ ان کا یورک ایسڈ ہے زیادہ۔ ہاں، یورک ایسڈ سے پھر سوجن ہوتی ہے، گنٹھیاں میں بھی جوڑ سوج جاتے ہیں۔ جب درد زیادہ ہوگا سوجن بڑھ جائے گی، جب درد کم ہوگا سوجن کم ہو جائے گی۔ ان کا وزن بڑھے گا، ان کے لیے مصیبت ہے، وزن جتنا بڑھتا جائے گا مصیبت بڑھتی جائے گی۔ ہاں، یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دوائیوں میں ناغہ نہ ہونے دیں۔ مجھے ساتھ ساتھ بتائیں، اگر یہ نہیں آ سکتی، آپ میں سے تو کوئی بندہ آ سکتا ہے نا۔ اللہ کے بندو، یہ 2 مہینے تو نہ کریں، آپ 24/12 کو آئے تھے، ابھی 25/2 ہے، پورے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ اتنا اب اس کو آپ گنیں گے کہ جی ہمیں 3 مہینے ہو گئے۔ پہلی بات آپ نے مجھے یہ کہی جی 3 مہینے ہو گئے، اور میرے حساب سے کوئی مہینہ نہیں ہوا۔ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، اپنے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ تو غلط نہیں کر رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے ان باتوں سے۔ آپ آئیں گے، دیر سے آئیں گے، مجھے تکلیف ہو جائے گی اس سے۔ آپ کی اپنی اس میں ساری کارگزاری، جو آپ کے مریض کے ساتھ ہونا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ ہاں، وہ موٹاپا بڑھ رہا ہے نا، موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے۔ موٹاپا بڑھ رہا ہے، ابھی 76 کلو وزن ہے۔ کسی عورت کا وزن 60 کلو سے زیادہ نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی کا دو، ٹھیک ہے۔ 60 کلو وزن چاہیے نارمل، اس کو نارمل کہتے ہیں۔ مردوں میں 70 سے 75 نارمل ہوتا ہے، عورتوں میں 50 سے 60 نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 50 ہوتا ہے چھوٹے قد والی، درمیانے قد والی عورتیں، 55 ہوتا ہے لمبے قد والی عورتیں۔ چلو جی ان کا اور لمبا ہے، 60 کر لیں، اس سے اوپر نہیں ہے گنجائش، اس میں ان کا دل بھی خطرے میں آئے گا۔ ابھی 76 ہے باجی، 16 17 18 کلو زیادہ ہے وزن۔ آپ خود سوچیں نا، جب وزن زیادہ ہوگا تو یہ جوڑ نہیں برداشت کریں گے نا، آپ کو اٹھنے میں بھی مشکل ہوگی۔ جب وزن کیسے اتنا زیادہ اٹھائیں گے؟ جوڑ پہلے سے کمزور ہیں، دل کی مریض آپ پہلے سے ہیں، دل کے لیے بھی مصیبت۔ جتنا وزن بڑھے گا چربی بڑھے گی نا، چربی سے وزن بڑھتا ہے۔ اتنا وہ دل کی نالیاں آپ کی جو ہے خون گاڑھا ہوتا جائے گا، جتنی چربی بنے گی، جتنا خون گاڑھا ہوگا تو اٹیک ہی ہوگا نا۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خون آپ کا قدرتی طور پہ پتلا رہے۔ قدرتی طور پہ کب پتلا رہے گا؟ جب آپ پتلی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ ڈسپرین کھا کھا کے ہم پتلا کرتے رہے اس کو، وہ تو زبردستی والا کام ہے نا۔ وہ تو ایک دن نہیں کھائی تو پتہ لگے جی خون جم گیا، وہ اٹیک ہو گیا۔ نہیں جی، جگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گردے کا مسئلہ ان کا بن جائے گا، کیونکہ ان کا یورک ایسڈ ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ جو یورک ایسڈ ہوتا ہے نا، بیسیکلی وہ نشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ گردے میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ بن رہا ہے، اس کا فنکشن کم ہو رہا ہے۔
کیونکہ یہ بڑھتا ہے، پھر ایسا ایسا پروٹین بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، پھر یوریا بڑھے گا، پھر کریٹینائن بڑھے گا. جب یوریا کریٹینائن بڑھتا ہے نا، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں اب جو گردے فیل ہو رہے ہیں. میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اگلے 5 سال میں یہ چیز ہو سکتی ہے یورک ایسڈ کی وجہ سے. یورک ایسڈ گردے نے صاف کرنا ہوتا ہے نا. اب اگر وہ زیادہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے گردہ صاف نہیں کر سک رہا یورک ایسڈ کو خون میں سے. جب گردہ صاف نہیں کر سک رہا تو گردے کی خامی ہے نا. ابھی کسی ٹیسٹ میں نہیں آئے گا گردہ خراب ہے، ابھی الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے گردے ٹھیک آئیں گے. RFT کروا لیں گردے رزلٹ ٹھیک آئے گا کہ جی نہ یوریا بڑھا ہے نہ کریٹینائن بڑھا ہے. لیکن جب یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے تو اس بات کے مطلب کو سمجھیں. کیا جی؟ دل کا جو مسئلہ ہے ان کا وہ کیا ہے؟ دل کی نالیاں ان کی تنگ ہو رہی ہیں، اندر ان کے ٹرائیگلائسرائڈ دل کی نالیوں کے اندر جم رہا ہے. ان نالیوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے پھر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، پھر ان کا جو اٹیک ہوا تھا ان کا سانس اسی وجہ سے پھولتا ہے. دل کی نالیاں جب بھی تنگ ہوں گی سانس پھولے گا، دل کے پٹھے کمزور ہوں گے سانس پھولے گا پیدل چلنے سے. پھر اگر زیادہ کمزوری ہو تو ہاں یہی وجہ ہے. اسی لیے میں بار بار سمجھا رہا ہوں ان کا وزن ہم نے کم کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے. نہ ان کا دل اتنا بوجھ برداشت کرے گا. دیکھیں نا دل، آپ ان چیزوں کو سمجھیں تو صحیح نا. آپ میری بات سن لیں نا، میری بات سنیں، کچھ چیزوں کو سمجھیں. یہ ایک سرکٹ ہے، جیسے ہم بجلی کا سرکٹ بناتے ہیں نا. اب دل ہے نا، اس نے خون کو پمپ کرنا ہے، یعنی یہاں سے وہ پمپ کرے گا، یہاں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک خون جائے گا. اب وہ دل میں زور ہوگا تو پمپ کرے گا نا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کنویں میں موٹر لگا لیتے ہیں، بورنگ میں موٹر لگا لیتے ہیں. اب اس کی ایک حد ہے کہ یہ 200 فٹ تک پانی کھینچے گی. اب آپ 400 فٹ کا گھر بنا کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی چھت پہ پانی نہیں آتا تو نہیں آئے گا نا. موٹر زور لگاتی رہے گی آخر کو سڑ جائے گی. اب دل ہے نا، تو یہ 55-60 کلو کے خواتین کے جسم کو دل خون کو پمپ کر سکتا ہے. اب آپ کہیں گے ہم نے 80 کلو والے کو پمپ کروانا ہے تو دل نہیں پمپ کر سکتا. وہ دل تھک جائے گا آخر کو سڑ جائے گا. جیسے موٹر سڑ جاتی ہے نا، تو ایسے ہی دل بھی اٹیک ہوگا، فیل ہو جائے گا، بندہ فارغ ہو جاتا ہے. موٹر نہیں سڑ جاتی، ختم ہو جاتی. اب 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو موٹر کو وائنڈنگ دوبارہ کروائیں یا نئی موٹر لگائیں. اسی طرح دل کا بھی یہی ہوتا ہے، یا دل کو وائنڈ کروائیں نا، کوئی سٹینٹ ڈلوائیں، کوئی بائی پاس سرجری کروائیں، نہیں تو فارغ ہو جائیں. آج کل وہ چلا ہوا ہے کہ نیا دل بھی لگنے کا چانس روشن ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی لگ جاتا ہے. لیکن وہ کروڑوں روپے لگیں گے، وہاں بندہ رہ جاتا ہے نا. تو غریب بندہ پھر ابھی عقل کرے نا. میں جو سمجھا رہا ہوں یہ ساری باتیں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ کل کو یہ ہو سکتا ہے. نہیں، ہر چیز بھائی جی ٹھیک ہو سکتی ہے، ہر چیز. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اسے ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم، کوئی ڈاکٹر منہ پھاڑ کے کیسے کہہ سکتا ہے یہ نہیں ٹھیک ہوتا. ٹھیک ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ نہیں جی یہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا نہیں ٹھیک ہوتا. ڈاکٹر قرآن سے ٹکر لیں گے کیا؟ 2 سائنس کی کلاسیں پڑھ کے، جو 2 سائنس کی کتابیں پڑھ کے ہم لوگ قرآن پاک سے ٹکر لینے چلیں گے؟ وہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. جو ہمارا ڈاکٹروں کے فرائض بنتے ہیں نا، وہ محنت بنتی ہے کہ یار ڈھونڈو. جب اللہ جو کہہ رہا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ کی باتوں پہ 100% یقین ہے، تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. چاہے کچھ بھی کریں، علاج ڈھونڈیں. چلو یار مجھے نہیں مل رہا، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کسی اور کو چیک کروا لیں، بجائے اس کے کہ میں کہوں نہیں یہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے. میرے حساب سے تو کفر میں شمار ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے انکار ہی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی. وہ ڈھونڈو تو صحیح نا. اب یہ تو نہیں کہ ہم کہیں جی ہم نے 4 جو سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں نا ان میں لکھا ہوا ہے جی شوگر نہیں ٹھیک ہوتی، تو پھر نہیں ٹھیک ہوتی. جب قرآن پاک کہہ رہا ہے ہوتی ہے ٹھیک. ابھی دل کی نالیاں بھی کھلنا شروع ہوئی ہوئی ہیں، لیکن یہ چونکہ صحیح دوائی میرے حساب سے نہیں کھا رہی، مزے کا کام نہیں کر رہی.